بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا، درود مہدو نبی آخر زمان شب اسرا کے دلہا مینا کے لال پیکر حسن و جمال رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم برادران اسلام، مشاقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ بقرہ مبارکہ ابتدائی حروف جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ربوبیت کے اندر کہ مالک مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنا کے ہم سب کو اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، سالانہ دروس قرآن پاک کا یہ سلسلہ ہے۔ آج ماہ رمضان مبارک کی 7ویں یہ ہماری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام کرنے والے، انتظام کرنے والے شرکائے دروس قرآن اللہ تعالیٰ سب کی دلی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، قرآن پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات بینات، مالک ارشاد فرماتا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اور اکثر محدثین کرام اس کا معنی اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ جانتا اور اللہ کا رسول جانتا ہے، کیونکہ جب یہ حروف جہاں بھی ذکر ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر حاضر ہوئے تو صرف ان حروف کا ذکر کیا جاتا تھا، اور میرے محبوب فرما دیتے تھے اے جبریل جو پیغام لے کر آیا ہے میں جان گیا ہوں۔ یعنی جن کوڈ ورڈز میں میرے مالک نے مجھے پیغام بھیجا ہے اس سے میں جان گیا ہوں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ جو پیغام آتا ہے اس پیغام کے کوڈ ورڈز کی صورت میں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمت، فرمایا میں جان گیا۔ اور جب ہم شب معراج کا ذکر پڑھتے ہیں نا تو میرے محبوب فرماتے ہیں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مالک نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا علمت ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمانوں کے درمیان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کا علم مجھے عطا فرما دیا، بچہ کچھ بھی نہیں ہے جناب۔ فرمایا غیب تم سے اور کیا ہو نہاں، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، سب سے بڑا پوشیدہ خزانہ تو مالک خود ہے۔ جب وہ شب معراج تم سے نہیں چھپا تو پھر کون سی چیز چھپی رہ گئی ہے؟ فرمایا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے آیات بینات، یہ حروف مقطعات اللہ جانتا اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کتاب لکھنے والا جو ہے
وہ اسی طرح کہتا ہے کہ جناب اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو تو آپ جناب پبلشر کو اطلاع کیجئے گا، لکھنے والے کو کیجئے گا، آئندہ ایڈیشن کے اندر جناب ہم اپنی غلطی کو دور کر لیں گے۔ قرآن پاک پہلا پیج ہم پڑھنے کے بعد جب دوسرے پیج پر جاتے ہیں تو مالک کا پیغام سامنے آتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، کوئی شک کر نہیں سکتا ہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سارا پیغام سچا نازل فرمایا ہے، کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ یہی میرا موضوع گفتگو ہے، تقوی کیا ہے، تقوی کا معیار اور فضیلت کو قرآن و حدیث نے کس طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علماء و محدثین بیان کرتے ہیں، فرمایا تقوی سے مراد ہے کہ انسان کا نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یعنی جس چیز سے ڈرایا گیا ہے نا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، یہ کیا ہے، تقوی ہے۔ اگر آسان انداز میں اور میں آپ کو دو جملوں میں بتاؤں، جہاں حاضری کا حکم ہے وہاں غیر حاضر نہ ہوا جائے، اور جہاں غیر حاضری کا حکم ہے وہاں حاضر نہ ہوا جائے، اس کا نام تقوی ہے۔ مالک نے حکم دیا نماز پنجگانہ کی پابندی کا، اب تقوی یہ ہے کہ یہاں سے غیر حاضری نہ ہو۔ مالک کی طرف سے حکم آیا اس سے بچو، اس سے بچو، سود سے بچو، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو، کس سے بچو؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے ان جگہوں پر حاضر نہیں ہونا، جہاں حاضری کا حکم ہو وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں غیر حاضری کا حکم ہے وہاں حاضر نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی، اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری۔ اسی کے متعلق قرآن پاک فرماتا ہے کہ میں انہی لوگوں کو ہدایت عطا فرماؤں گا جن کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، مالک کا ڈر نہیں ہے، آپ نے نفس کو اس چیز سے بچانا نہیں ہے کہ جس کا مالک نے حکم دیا ہے، تو کبھی بھی قرآن و حدیث سے میں اور آپ ہدایت پا سکتے نہیں ہیں۔ وہ تب بھی پائیں گے جب ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں گے کہ جن چیزوں سے شریعت مطہرہ نے ہمیں جناب روکنے کا حکم دیا ہے۔ میں مجدد میت حاضرہ و سابقہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تقوی کی 7 قسمیں بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کاش اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ نمبر 1 فرمایا کفر سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ کفر سے بچنا، انکار سے بچنا۔ ٹھیک ہے جی، کفر سے بچو کہ جناب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے منکر نہیں ہیں، میرے مصطفیٰ کے آخر الزمان نبی ہونے کے منکر نہیں ہیں، ہم آخر الزمان نبی مانتے ہیں، تاجدار ختم نبوت مانتے ہیں، اور اپنے مالک کو جناب اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مانتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے، آج بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کر رہی ہیں، اور یونیورسٹیوں میں پڑھانے والے پروفیسر کہتے ہیں کہ جناب میں کبھی مالک سے میری گفتگو ہو تو میں مالک کو بتاؤں کہ مالک یہاں تو چھڑوں کو کوئی کرائے کا مکان نہیں دیتا ہے، تو بھی کبھی آ یہاں کرائے کا مکان لے۔ میں نے کہا ظالم، خدا کا خوف کر، جیڑی جو اپنی باتوں کی نسبت ہے تو ہر کسی اس کو مالک کی طرف کر سکتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس طرح کی باتوں کی نسبت اس کی طرف کی جا سکتی نہیں ہے۔ اب دیکھیے بڑا سادہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا، لیکن ساتھ ساتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، بی بی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں امام صاحب آپ نے ہمارے سپرد کی ہے، تو وہ امام صاحب فجر میں بھی جناب سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، جناب فجر میں بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا جی آپ کے مقتدی شکایت کرتے ہیں، ہمارے بھی شکایت کرتے ہیں نا جناب ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، اس رنگ کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، مولوی صاحب بڑی میچنگ کی کیپ پہن کے آئے ہیں، جناب شکایتیں ہمارے بھی ہیں جناب، کیونکہ آپ جن کو بتاتے ہیں وہ بھی تو آ کے ہمیں بتاتے ہیں نا جناب، انہیں پتہ ہے قاری صاحب کو جا کے بتانا ہے تاکہ میں بھی جو سیڈ تے ہو جائیں، اے آپس سے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے جناب، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن چگلی غیبت سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے، چاہے وہ امام صاحب کی ہو، چاہے وہ مقتدی کی ہو، چاہے وہ محلے داری کی ہو، جناب ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ عرض کی آقا مسئلہ یہ ہے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو طلب فرمایا کیا بات ہے آپ جناب فجر میں بھی سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں؟ عرض کی آقا مجھے سورۃ اخلاص سے محبت ہی بڑی ہے جناب،
ایسا نہیں کہ مولوی کولا لینے میں تو اسی ماننے ہیں، ایک نہیں چاروں ماننے ہیں جناب الحمدللہ، تو چاروں ہی پڑھنے ہیں جناب، پڑھ دیو نا جناب، چاروں ہی کل پڑھنے ہیں جناب، چاہے وہ جناب سال ثواب کی تیسرے دن کی محفل ہو، دوسرے دن کی محفل ہو، 7ویں کی ہو، 10ویں کی ہو، 40ویں کی ہو، سالانہ ختم ہو، جب بھی ہو چاروں کل پڑھتے ہیں جناب۔ آپ چاروں کل کی بات کر رہے ہیں، میں تو سورۃ اخلاص کا بھی صرف ذکر کر رہا ہوں جناب۔ محبوب نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ عرض کیا آقا اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ ذکر بھی آپ کی زبان رسالت سے کروایا ہے جناب۔ محبوب تم فرما دو کہ تمہارا مالک ایک ہے، جس نے تمہیں آخر الزمان نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا اور کوئی وجہ؟ عرض کی آقا اور کوئی وجہ نہیں ہے، توحید کا ذکر ہے، آپ کی رسالت کا ذکر ہے۔ فرمایا صحابہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو جو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے، جو سورۃ اخلاص سے، اوہ ظالم جو سورۃ اخلاص سے محبت کرے، میرے محبوب فرمائے وہ جنتی ہے، اور جو سورۃ اخلاص کے مضمون کو سمجھ کے لوگوں کے سامنے بیان کرے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی قبول نہیں ہے۔ تو کتنی حیرانگی والی معاملات ہے۔ ہمارے بزرگ پہلے ہی ہمیں متنبہ کر کے گئے، فرمایا یہ لوگ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہرگز تفسیر سے، سیرت سے اور علماء کی مجلس سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، ہمیشہ دین کے راستے پر رہو گے۔ جب ان سے دور کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے، وہ تمہیں دین سے آہستہ آہستہ دور کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقویٰ کا پہلا معیار کہ کفر جو ہے اس سے جناب ہم نے بچنا ہے۔ نمبر 2 اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بد مذہبی سے بچنا ہے جناب۔ بڑا ڈاڈا معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں اگر سب سے زیادہ اس بات کی گجرانوالہ کی سرزمین میں کسی نے تعلیم دی ہے تو اسے دنیا نباز قوم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضور قبلہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا جنہوں نے بتایا کہ بد مذہب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق روا نہیں ہے، کوئی تعلق روا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں بد مذہب موجود ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود نہیں ہوتی ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ حضور دادا مرشد حضرت جناب مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد لائل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا رہتا میں گول باغ میں ہوں پر میرا عقیدہ گول نہیں ہے۔ فرمایا گول مول عقیدہ نہیں میں رکھتا، ہاں جس جگہ پر میں اپنا مدرسہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوں اس کو دنیا گول باغ کہتی ہے، لیکن جو عقیدہ مجھے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے وہ گول نہیں ہے، وہ ایک سچا اور سچا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا بد مذہبوں سے بچنا تقوی کے حوالے سے دوسرا معیار۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نمبر 3 کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا کبیرہ گناہ کا جو مسلسل تکرار ہے وہ انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے، وہ انسان کو بد مذہبی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ اور چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو اس کو ہلکا جاننا نہیں چاہیے۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے گناہ کو اہمیت دے دی جاتی ہے جناب، دی نہیں جاتی، حالانکہ جب تقویٰ آ جائے تو پھر انسان کو ہر ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس کے بچنے کا مالک نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا نمبر 4 صغیرہ گناہوں سے بچا جائے، نمبر 5 شبہات، یعنی یہاں متشابہ کوئی چیز ہو جائے، علماء و محدثین کے درمیان اختلاف آ جائے تو آپ بھی پتہ نہیں شک میں پڑ جائیں کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے۔ فرمایا تقوی کا مطلب ہے کہ آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا مشکوک چیزوں سے پرہیز کرنے کے بعد انسان کو نفسانی خواہشات سے بچنا چاہیے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، فرمایا 7ویں نمبر پر ہر ان چیزوں سے اپنی آپ کی توجہ ہٹا دو جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہیں، اللہ کے رسول سے دور کرتی ہے۔ تو آج جگہ جگہ پر دیکھیے ڈاکے پڑ رہے ہیں جناب، کبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلے کوئی دوست آ کے مل جاتا ہے، کوئی آپ کو جناب گیموں کی طرف لے کر جا رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے توجہ ہٹا رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو ان 7 چیزوں پر عمل کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دے گا، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اس فرمان کے بعد آئیے میں ذرا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مطہرہ میں سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو جناب خبر دی گئی کہ ایک غلام جو ہے اس کو جناب سر بازار بیچا گیا ہے، لیکن اس نے ایک شرط لاگو کی ہے، کام میں آپ کا سارا کروں گا لیکن جب نماز کا وقت ہوگا نا
آپ نے مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے روکنا نہیں ہے، آپ نے مجھے روکنا نہیں ہے۔ فجر کا ٹائم ہے، قریبی مسجد میں پڑھ لو، کیوں جا رہے ہو وہاں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں؟ فرمایا آپ نے روکنا نہیں ہے، ہو گیا، طے ہو گیا۔ چند دن گزرے تو جناب اس غلام کا وصال ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے کر آئے، فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرنے والا تھا جناب، دیکھیے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لے نو چھوڑ دے نہیں جناب۔ ہم محبت کر کے تو دیکھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ بنفس نفیس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا ہمیں بھی دیدار نصیب ہو جائے، وقت اخیر اگر دیدار نصیب ہو جائے تو کمال ہو جائے گا جناب، کرم ہو جائے گا جناب۔ جب دمے واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے، نماز جنازہ کی ادائیگی ہوئی۔ اب صحابہ کرام آپس میں باتیں کرتے ہیں، ابھی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کسی اعلیٰ قبیلے کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا، کسی اعلیٰ خاندان کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا، لیکن آپ پھر بھی تشریف لے کر آئے۔ فرمایا خاندان اور قبیلے تو مالک نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، دراصل اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے۔ میں قبیلہ دیکھ کر تو نہیں آیا، آج یہی ہے نا جناب، غریب مر گیا تو کسی نے پتہ ہی نہیں، امیر دا کتا مر گیا سارا پنڈ نہیں ساری راہ ستا جناب۔ میں کہوں نا یہ آج حالات کیا ہے، غریب مر گیا اس کے جنازے پر بھی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، امیر دے پہلے ہی قبرستان جا کے بیٹھے ہوئے نے، چوئی صاحب سلام کر لیں گے جناب، چلو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرما دیا، قبیلے کی وجہ سے اس کے جنازے پر نہیں آیا، خاندان کی وجہ سے نہیں آیا، تقوی کی وجہ سے آیا ہوں، اس محبت کی وجہ سے آیا ہوں کہ جب یہ بازار میں بک بھی رہا تھا تو اس نے کہا تھا جو کام آپ نے لینا ہے وہ لے، جب نماز کا وقت آئے گا تو مجھے اجازت دیجئے گا کہ میں نے نماز بھی پڑھنی ہے اور آقا کا دیدار بھی کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے محبوب نے فرمایا میری محبت اس کے ساتھ اس تقوی کی وجہ سے ہے، اس پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان میں کوئی چیزیں جناب آپ دیکھتے ہیں، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر تعجب نہ فرماتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرماتے تھے صاحب تقوی پر فرماتے تھے۔ فرمایا حیران والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو کتنا تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ ہم متاثر ہوتے ہیں کسی کے کپڑوں سے، متاثر ہوتے ہیں کسی کی گاڑی سے، متاثر ہوتے ہیں جناب کسی کے روب اور دبدبے سے۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے حیرانگی ہوتی ہے تو اس بندے پر جس کو اللہ صاحب تقوی بنا دیتا ہے، جو متقی بن جاتا ہے، جو پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی آقا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، سب سے زیادہ احترام والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے جناب۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج تے معاملہ ہو رہے نا جناب، راتی زاری کر کر روندے، نیند اکھیاں دی توندے، فجری او گنہار سداندے، ہر چا نیوے روندے ہوندے۔ فرمایا رات کو وہ جناب جاگ جاگ کے گزارتے ہیں اور صبح لوگ ان پہ تانا زنی کرتے ہیں، صبح لوگ ان پر حرف اعتراض اٹھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت اللہ کے ہاں بھی اس کی ہے جس کو اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے، جو کفر سے بچ گیا، بد مذہبی سے بچ گیا، جس نے عقیدہ درست کر لیا، جو شبہات سے بھی بچ گیا، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا، صغیرہ گناہوں سے بچتا رہا، تقوی کی منزل پہ آ گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا وہی بندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگاری عطا فرمائی ہے۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سنیے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگا کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی تم میں سے سرخ یا کالے سے بہتر نہیں ہے مگر یہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ برتری عطا فرما دے۔ یہ نہیں ہے یہ سرخ ہے تو اس کی زیادہ عزت ہے، یہ کالا ہے تو اس کی عزت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آتے تھے تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے بلال آیا میرا سردار آیا۔ وہ بلال حبشی جو کالے ہونٹوں والے،
لیکن فضیلت کس وجہ سے ہے؟ تقوی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی روشنی میں جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے نا، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو مالک اتنا کرم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، کہ جو دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ دو بزرگ ہیں جناب، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ہم نے دنیا کو چھوڑا تو ہم جنگل کی طرف چلے گئے، تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے نا، اس نے اپنی سر کے اوپر جناب لکڑیوں کا گٹھرا رکھا ہوا ہے، اور ملاقات ہوتی ہے سلام دعا کے بعد۔ تو ہم کہا جی ہم طالب علم ہیں، ہم بھی کوئی تبلیغ کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم حیران رہ گئے، وہ ہم سے زیادہ پہنچا ہوا بزرگ تھا جناب۔ اس نے کہا کس چیز کی بات کرتے ہو؟ وہ کہ جو ظاہری نظر آ رہا ہے یا وہ جو چھپا ہوا ہے جناب؟ کس کی بات کرتے ہو؟ کہا ہم تو حیران ہو گئے۔ ہم نے کہا کچھ اور ہمیں بتائیے، کیونکہ ہم طالب علم ہیں، اور طالب علم سوال کرتا ہی رہتا ہے تاکہ علم میں اضافہ ہو۔ کہنے لگے کہ جناب ذرا ٹھہرو، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اے مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے، یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں نا سامنے جناب لکڑی کی، مالک اپنا کرم فرمائے اس کو سب کو سونے کا بنا دے جناب۔ وہ ساری لکڑی کی جناب چیزیں سونے کی بن گئی۔ طالب علم اور حیران رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد کہ مالک اس کو واپس اصلی حالت میں لے آ، وہ اصلی حالت میں لے آئے۔ فرمایا یہ شان آپ کو کیسے ملی ہے؟ فرمایا جو مالک سے ڈرتا ہے نا، مالک اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما لیتا ہے۔ آج التجائیں کرتے تھک جاتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو حالت ہماری مسجد میں ہوتی ہے وہ باہر نہیں ہوتی ہے۔ آدمی تو دنیا دار تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جناب تصوف کا بھی بادشاہ تھا، لیکن بات اچھی کر کے واصف علی واصف صاحب فرمایا جب جو حالت مسجد میں ہو وہی حالت تمہاری باہر بھی نظر آئے نا تو سمجھو تم نے نماز کو قائم کر لیا ہے۔ یہاں تو ڈر ہے، خوف ہے مالک کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے اسی طرح گالی گلوچ، اسی طرح تکلم بدل گیا، انداز گفتگو بدل گیا، تو اس کا مطلب ہے نماز آپ نے پڑھی ہے قائم نہیں کی ہے۔ قائم اسی وقت ہوگی جو حالت یہاں موجود ہے اسی حالت میں آپ باہر بھی موجود ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں تقویٰ کا یہ انعام ملتا ہے کہ متقی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بزرگ محبت کرتے ہیں اپنے مریدین سے، اور دوسرے مریدین کو بعض دفعہ رشک بھی آتا ہے جناب، جی قاری صاحب بڑے محبوب ہے اپنے پیر صاحب کے، تو پیر صاحب نے جا کے کہا قاری صاحب یہ نہ تسی بڑی محبت کر دیو۔ فرمایا جو تقوی کا مقام اس کو حاصل ہے وہ آپ کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا جی یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ فرمایا امتحان لے لینے ہیں۔ آپ نے جناب اپنے اس مرید کو بھی بلایا جس کے خلاف شکایت آئی تھی، فرمایا اے مرغی لے جا اتھے جا کے ذبح کریں جتھے کوئی ویکھدا نہ ہوئے، وہ بھی لے کے ٹر گیا۔ فرمایا ہن تم ہی لے جا تو اتھے جا کے ذبح کری جتھے کوئی ویکھدا نہ ہوئے۔ وہ جڑا پہلا سی نا مرغی اونجی لے کے واپس آ گیا، تے دوسرے نے ذبح کر لی۔ انہوں نے کہا کتنے ذبح کی تھی؟ انہوں نے کہا میں دور چلا گیا سا، پنڈ تو بھی دور چور گیا، جنگل وچ کھلو کے میں سجے کھبے ویکھیا کوئی نہیں سی ویندا پیا، میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے لین دی۔ فرمایا تو ذبح کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا میں جتھے جا رہا سا میرا خدا مینوں ویندا سی پیا جناب، میرا مالک مینوں تکدا سی پیا، تے مالک دے تکن دی وجہ تو میں بکری ذبح نہیں کیتی۔ کیا مسجد وچ مالک تکدا باہر نہیں تکدا؟ مالک باہر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن بڑی کڑوی بات ہے۔ مولانا اجمل رضا صاحب کہتے ہیں، پیر اجمل رضا صاحب، ایک عیسائی جناب مبلغ کہنے لگتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے خدا علیحدہ علیحدہ بنا لیے ہیں۔ فرمایا حضرت صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، ہم تو وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں۔ فرمایا نہیں آپ نے 3 خدا بنائے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا ایک خدا ہوئے جڑا تانوں 5 نمازاں دا حکم دیندا ہے، ایک خدا ہوئے جڑا تانوں روزے رکھن دے تے رمضان وچ مسجد آن دا حکم دیندا ہے، ایک خدا ہوئے جڑا تانوں عید الفطر دی نماز پڑھن دا حکم دیندا ہے۔ عید والا خدا تہاڈا بڑا ڈاڈا، سارے عید پڑھن آئے ہوندے ہو جناب، روزیاں والا اس تو ذرا جناب گھٹ ڈاڈا ہے، آندے ہو تھوڑی دیر پھر غائب ہو جاندے ہو، تے 5 نماز والا خدا لگدا ہے تہاڈا ڈاڈا نہیں ہے، کوئی آندا ہے تے کوئی پڑھن واسطے نہیں آندا۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ عیسائی مبلغ بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے علیحدہ علیحدہ خدا بنا رکھے ہیں۔ عید الفطر کے لیے تو مسجدیں بھری پڑی ہیں، رمضان مبارک کے پہلے چند روزے جناب لوگ آتے ہیں اور بعد میں سارے مفتی بن جاتے ہیں جناب۔ کو مسئلہ بھی ہم بیان کریں نا جناب، انج اٹھ کے جانے جی میں بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے جناب۔ جی ہاں جی جنازے والا بھی ساتھ معاملہ ہے نا کہ وہاں بھی سارے فرض کفایہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ محلے میں ایک جا کے ادا کر لے کسی اور سے پوچھ نہیں ہوگی، لیکن پنجگانہ نماز میں کلے کلے بندے نے پوچھا جائے گا روز محشر کے جا گداز بوت اولی پرسش نماز بوت
قیامت والے دن جہاں موم بتی کی طرح پگھل رہی ہوگی، پوچھا جائے گا نماز ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ ہم نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے وہی خدا ہے جس نے ہمیں پنجگانہ نماز کا حکم دیا ہے، وہی خدا ہے جس نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہی خدا ہے جس نے ہمیں عید الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ معاملات نہیں ہیں۔ اب آئیے بات کو جناب اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی سے میں ایک واقعہ عرض کر کے دعا کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت امام خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے سے فرمایا، عاجزی جو ہے نا وہ انسان کو بڑا جناب بلند و بالا مقام پر عطا فرماتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ظاہری طور پر کچھ اور سوچتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ فرمایا بات ایسی ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے نا بوتل بھی پڑی ہوئی ہے اور خاتون بھی ایک لیٹی ہوئی ہے، تو میرا دماغ جو ہے نا فوراً جناب نا کسی اور سوچ کی طرف چلا گیا، لگتا ہے یہ بندہ شراب پینے والا ہے، لگتا ہے یہ خاتون اس کے پاس اچھی نہیں ہے۔ تو ذہن میں فوری طور پر خیال آیا، کہتے میں ہمیشہ ہر بندے کو اپنے سے افضل جانتا تھا، یہ بندہ ماشاءاللہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کو دیکھ کے میں پریشان ہو گیا۔ اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جناب دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو دور یہ کشتی ڈوبتی ہے تو وہ جناب چھلانگ لگا لیتا ہے اور 6 آدمیوں کو جناب زندہ بچا کے واپس لاتا ہے۔ تو فرمایا جب میں اس کے قریب آیا نا تو میرے نام سے بھی مجھے پہچانتا ہے۔ فرمایا خواجہ صاحب جو تسی سوچ دے سب وہ نہیں سی، یہ بوتل وچ شراب نہیں، یہ پین والا پانی ہے، تو یہ عورت کوئی اور نہیں، میری ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ فرمایا مالک کی بارگاہ میں توبہ کی، مالک میں کیا سوچ رہا تھا، نظر کیا آ رہا تھا جناب۔ ہم کیا سوچتے ہیں کسی کے متعلق، اور حقیقت کا کوئی دور دور تک بھی جناب اس سے واسطہ نہیں ہوتا جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، حقیقت اور چیز ہوتی ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جناب اس کے قدموں پہ گر پڑا اور میں نے کہا کہ تو لگتا ہے کوئی غیبی شخص ہے۔ فرمایا نہ تکبر ہے نہ غرور ہے، صرف اتنا ہے کہ مالک نے مجھے اپنا ڈر عطا فرمایا، اس ڈر کی وجہ سے مالک نے یہ شان عطا فرمائی ہے، تیرے دل میں جو خیال آیا اللہ نے اس کی بھی مجھے خبر عطا فرما دی ہے، اس کا بھی مجھے علم ہو گیا ہے، اس کا بھی مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو حضرات جی وقار توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی کل قیامت والے دن اگر کوئی برتر اور اعلیٰ مقام عطا فرمانا ہے تو اسی کو اللہ نے عطا فرمانا ہے جس کو اللہ نے تقوی کے معیار پہ پورا اترے گا، جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا۔ میں اور آپ آئے ہیں، آپ دیکھیے قرآن پاک بھی اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، لیکن کس امید کے ساتھ کہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ حضرات صرف اور صرف باریک بینی کے ساتھ دیکھیے گا، میں نے اور آپ نے سحری ختم کی ہے، وضو کر کے ہم مسجد میں آ گئے ہیں، نماز کی ادائیگی ہوئی ہے، درس قرآن پاک، اس کے بعد آپ نے گھروں کی طرف لوٹ جانا ہے۔ گھر میں جا کے کمرے میں اور آپ جناب اکیلے ہیں اور جناب ڈائس پہ پانی بھی پڑا ہوا ہے اور پھل بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور جاننے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس مقام پر آتے ہیں تو یہی مقام تو شریعت چاہتی ہے کہ پورا سال آپ کے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ سود لینے سے پہلے نہ بھائی نہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے جناب، جھوٹ بولنے نہ مالک دیکھ رہا ہے جناب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا، عرض کیا آقا سستیاں کوتاہیاں ہیں تو کچھ ایسا عمل بتائیے سب کچھ چھوٹ جائے۔ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ساریاں سستیاں کوتاہیاں دور فرما دے گا۔ ہر چیز کا عیب دور ہو گیا کہ جب اس نے جھوٹ بولنا ترک کر دیا۔ تو آئیے ذرا تقویٰ کی منزل پہ چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو سچ بولنا چاہیے، مجھے اور آپ کو کذب بیانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت اپنے پیش حال رکھنا چاہیے۔ اور پھر انشاءاللہ جب بھی قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن سنا جائے گا، قرآن اعلان کرتا ہے ھدی للمتقین، میں متقیوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ مجھے ایک نمازی کہنے لگے مولانا دیکھے آپ جمعۃ المبارک کو بھی جناب درس قرآن پاک دیتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں، لیکن کیا معاملہ ہے کہ جناب ہمارے ہاں اسی طریقے کے ساتھ جب رمضان گزر جاتا ہے وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ اب لوگ جو ہے نا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید بیان کرنے والے کے بیان میں فرق ہے یا جو چیز بیان کی جا رہی ہے اس میں فرق ہے، تو ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی سمجھا دیا، اور میں درس قرآن برسنے والے بارش کی طرح ہے۔
جب وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ برستا ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے، اور جب وہ جناب صاف زمین یا سبزے پر برستا ہے تو وہاں سے جناب خوشبوئیں آتی ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے کہ سرسبزہ ہے جناب، کہ اگر بارش درس قرآن پاک کی برستی ہے تو یہاں سے خوشبوئیں آنی چاہیے، اور اگر برسنے کے بعد پھر وہی جناب معاملات ہے تو پھر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہیں کوئی ایسا کفر کا جملہ تو نہیں بول سکے جس پر اللہ حضرت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، کہیں ہماری مجلس کسی بد مذہب کے ساتھ تو نہیں کہ اللہ حضرت نے کہا کہ اس سے بچاؤ، تقوی میں تب مقام آئے گا، کہیں ہمارے ہاں جناب کبیرہ گناہوں پر جناب مسلسل تکرار تو نہیں ہے، ہم صغیرہ گناہوں پہ تکرار تو نہیں کر رہے، ہم شبہات پر عمل تو نہیں کر رہے۔ جب یہ ساتوں چیزوں کو ہم دہرائیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقوی کا اعلیٰ مقام بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ وہی تقوی ملے گا جس کو قرآن پاک نے اعلان کیا، رمضان اس لیے آیا لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک مجھے اور آپ سب کو تقوی، متقی، پرہیزگاری عطا فرمائے، اپنا ڈر اور اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور نیاز مندی نصیب فرمائے۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا جس روحانی
آمین.